کرنے کے الفاظ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الفاظ صحیح پڑھ کر دل سے حق مانے گا، دل میں ایمان کا نور لمبے گا۔ جو کلمے کو صحیح نہیں پڑھے گا پھر یہ کلمہ نہیں ہے، جو کلمے کو نہیں مانے گا اسباب میں لگ جائے گا، کفر پر رہے گا، تو اس کے مرنے کے بعد فرشتہ خبر دیتا ہے جو نے پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا، اسباب بنائے، اب تجھے دوزخ کی آگ میں لے جائیں گے۔ السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ تبلیغی عوام آفیشر دنیا کو عمل کی جگہ بنایا اور ہر انسان کا موت تک کا وقت عمل کا ہے، ہر ایک کچھ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کن عملوں سے راضی ہوتے ہیں اس کے لیے پیغمبر بھیجے، اور پھر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ تو اب انسانوں کی دنیا آخرت کی کامیابیاں پیغمبر کے اعمال میں ہیں۔ پیغمبر کا پہلا عمل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو کلمے کو دل سے حق مان کر پڑھے گا دل میں ایمان کا نور بنے گا۔ پھر جتنا کلمہ پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، نمازیں پڑھے گا، ان عملوں سے نور بڑھتا رہے گا۔ جب دل نور سے بھر جائے گا پھر اس کا نور اوپر جائے گا، جس کے دل کا نور آسمان تک پہنچ جائے گا تو اس کے دل کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف ہوگی کہ اللہ کا حکم کیا ہے، پیغمبر کی سنت کیا ہے، ہر وقت پیغمبر کے سنت پر عمل کرو۔ اور باقی لوگوں کو دعوت کا موقع ہو تو ان کو بھی کلمے کی دعوت دینا، کچھ کلمہ بھی سننا، قریب جو بیٹھے ہیں کہ تم کلمے کو پڑھو، کیونکہ کلمے کے الفاظ جو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الفاظ صحیح پڑھ کر دل سے حق مانے گا، دل میں ایمان کا نور لمبے گا۔ جو کلمے کو صحیح نہیں پڑھے گا، جو کلمہ پڑھے گا الہ الہ الا اللہ، پھر یہ کلمہ نہیں ہے، اس طرح پڑھے گا تو مرنے کے بعد ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جائے۔ جو کلمے کو نہیں مانے گا اسباب میں لگ جائے گا، کفر پر رہے گا، تو اس کے مرنے کے بعد فرشتہ خبر دیتا ہے جو نے پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا، اسباب بنائے، اب تجھے دوزخ کی آگ میں لے جائیں گے۔ یہ سن کر اس سے روح نکلنے نہیں چاہتا، دوزخ میں جاؤں گا، فرشتے کھینچ کر اس کی روح کو نکال کر دوزخ کی آگ میں ڈال دے، اس کی قبر بنا کر جاؤں دفن کرتے ہیں، اس کی قبر پر بھی دوزخ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو باقی جو کلمے کو حق مان کر پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل میں ایمان کا نور بنتا ہے،
یہ قرآن پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ان عملوں سے بھی نور پڑتا ہے. جب دل میں اس سے بھر جاتا ہے پھر اس کا نور اوپر جاتا ہے. جس کے دل کا نور آسمان تک پہنچ جاتا ہے تو اس کی دل کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم اس وقت کیا ہے، پیغمبر کی سنت کیا ہے. اللہ سمجھا ہے کہ دل میں آتا ہے کہ اب فوراً مسجد میں جا کر نماز پڑھو. تو جتنے قدم چل کر مسجد میں جائے گا نماز کے لیے اس کا بھی سوال ہوگا، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کا بھی سوال. 27 درجے نماز کا سوال زیادہ ہوگا. دل کا نور بھی بڑھے گا، جنت کی انٹری بھی اللہ دے گا. اور جو اسبابوں میں لگ جائے گا، جیسے آج کل پہلے گھوڑے کا عمر سوال ہوتے تھے، اب کارے بسیں جہاز بنا رہے. جو اسباب زیادہ بنائے گا، موت تک کلمہ نہیں پڑے گا تو اس کی موت کے وقت فرشتہ بتاتا ہے کہ تم نے اللہ کی رضا کے عمل نہیں کیے، اب تجھے بے بخشی آگ میں لے جائیں گے. یہ سن کر اس سے روح نکلنا نہیں چاہتے، فرشتے کھینچ کر نکالتے ہیں اس کی روح کو، تو وقت کی آگ میں ڈالتے ہیں. اس لیے دنیا میں رحمتیں برکتیں ہیں پیغمبر کا کلمہ پڑھنے سے، 5 نمازیں پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، اور دعوت والے اعمال میں اللہ کے راستے میں وقت لگانے سے 3 دن اللہ کے راستے میں لگائے گا، ثواب مہینے کا ہوگا. اور 40 دن یا 4 مہینے کی نماز کے ساتھ لگائے گا تو ثواب اور زیادہ ہوگا. جس کے 4 مہینے لگ گئے تو پھر اللہ نے مان لیا، ملکوں کی نماز بنا کر ملکوں میں جائے گا. تو صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا گیا کہ اب ساری دنیا والوں کو کلمہ پڑھاؤ، جو موت کا کلمہ نہیں پڑے گا وہ آگ میں جائے گا. اللہ کی رحمتیں بڑی ان پر آئیں گی جو خود بھی کلمہ پڑھے، نمازی پڑھے، اور لوگوں کو بھی سنت اعمال پر قائم کرنے کے اللہ کے راستے میں وقت لگا. 3 دن کی نماز بنا کر اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے، ثواب مہینے کا ہوگا. اور سال میں 4 مہینے اللہ کے راستے میں نماز بنا کر لگائیں گے، اس کا بھی ثواب پیدا ہوگا. صحابہ کا حال یہ تھا کہ آپ نے فرما دیا تھا حج کے موقع پر کہ اب ساری دنیا والوں کو کلمہ پڑھاؤ، نمازوں پر قائم کرو، تو اللہ کی بڑی رحمتیں تم پر آئیں گے. تو صحابہ نے آپ کے فرمان سن کر ہر سال 4 مہینے یا 4 مہینے سے کوئی زیادہ اللہ کے راستے میں جا کر وقت لگاتے تھے. ساری دنیا میں دین پہنچا ہے صحابہ کی محنت سے. حدیث میں فرمایا کہ جو دن اولاد کے مطابق اللہ کے راستے میں وقت لگائے گا، قیامت میں اللہ ان کے ساتھ اس کو شامل کریں گے. اعلیٰ جنت میں پیغمبر ہوں گے کہ پیغمبروں کے قرب والی جنت میں اللہ ان کو پہنچائیں گے جو پیغمبروں کے اعمال میں اللہ کے راستے میں وقت لگاتے تھے. حدیث میں ظاہر ہے کہ جو اعمال میں جن اولاد کے مطابق اعمال میں وقت لگائے گا، قیامت میں اللہ ان کے ساتھ اس کو شامل فرما دے گا. اور پھر قیامت کا حال آتا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ اسبابوں میں لگ جائیں گے. جیسے آج کل دنیا میں پہلے لوگ گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے تھے، ہم کاریں بسیں جہاز بنا رہے ہیں، اسباب بڑے بنا رہے ہیں. اکثر لوگوں میں کلمہ نہیں پڑھتے، کافر بن کر اسباب بنا رہے ہیں. یہ واضح ہے کہ قیامت کے قریب بھی لوگ اسباب میں لگ جائیں گے، اعمال چھوڑیں گے. قیامت کے قریب حال اتنا ہو جائے گا مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھے گا. جن کے جانوروں کا مکان نہیں ہوگا وہ جانور مسجد میں باندھے گا. کسی کا والا باپ کلمہ پڑھے گا
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کی اولاد سب کلمہ نہیں پڑھیں گے، وہ اقرار کریں گے، اس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اسے کیوں پڑھتے ہو؟ کیونکہ کلمہ 100 دفعہ پڑھے 1000 دفعہ پڑھے کوئی فائدہ نہیں آتا. تو قیامت کے قریب باپ کہے گا کہ یہ کلمہ حق ہے اس لیے میں اس کو پڑھوں گا. قیامت کے قریب مسجد میں نماز کوئی نہیں پڑھے گا، یہ ان کے جانوروں کا مکان نہیں ہوگا، وہ جانور مسجد میں بندھے گا. تو کسی گھر والا باپ کلمہ پڑھے گا اور اعتراض کریں گے اس کرنے کے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسے کیوں پڑھتے ہو بار بار؟ باپ کہے گا کہ اللہ راضی ہوتے ہیں کلمہ پڑھنے سے، اس لیے کلمہ پڑھتا ہوں. تو اب اس میں آتا ہے کہ جب تک کچھ لوگ کلمہ پڑھتے رہیں گے، نماز تو کوئی نہیں پڑھے گا، جانور مسجد میں باندھے گئے. پھر کسی گھر میں کوئی کلمہ پڑھے گا اور اعتراض کریں گے اس کلمے میں کوئی فائدہ نہیں، کیوں پڑھتے ہو؟ تو باپ کہے گا کہ اللہ راضی ہوتے ہیں کلمے سے اس لیے پڑھتا ہوں. جب تک کچھ لوگ کلمہ پڑھتے رہیں گے دنیا باقی رہے گی. جب ایک آدمی دنیا میں کلمہ پڑھنے والا رہ گیا، باقی فوت ہو گئے، اس ایک ایک کلمہ پڑھنے سے دنیا باقی ہوگی. جس دن اس کی موت کا وقت آ جائے گا، جو ایک کلمہ پڑھتا تھا فوت ہوا، اسی وقت قیامت شروع ہو جائے گی. وہ فرشتے کی آواز ہوگی، اس کا نام سوال کے ساتھ سور ہے، اس میں آواز کرے گا. شروع میں آواز ایسی ہوگی جو مکانوں کے اندر ہے وہ سمجھے گا میرے مکان کے باہر کوئی آواز کر رہا ہو. وہ آواز اتنی سخت ہوگی ساری زمین ہلنے لگ جائے گی، مکان ہلیں گے تو سب مکانوں سے بھاگیں گے کہ چھت اوپر گر جائے گا. لیکن وہ آواز جب کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہا، سب پر موت بن جائے گی، سارے مر جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، سارے مر جائیں گے. پھر قیامت کا حساب شروع ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا سب نکلو. تو جنہوں نے موت کا کلمہ نہیں پڑھا وہ سارے مرد لوگ سے ننگے ہوں گے، کپڑا نہیں ہوگا. کسی نے کہا بڑا شرم ہوگا، ہمارے سامنے جو رکھی آگ ہوگی، سب کی فکر ہوگی، سب سے کیسے بچیں گے. تو جنہوں نے موت کا کلمہ نہیں پڑھا وہ سب جگہ کی آگ میں ڈالے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی آگ کا راستہ بنا دیں گے. پیغمبر اور جو پیغمبروں کے عمل کرتے ہیں اس راستے پر چل کر جنت میں جائیں گے. اہل جنت میں پیغمبر ہوں گے جن جو پیغمبروں والے عملوں پر اور لوگوں کو عملوں پر لانے کی کوشش کرتے تھے وہ پیغمبروں کے گروپ والے جنت میں ہوں گے. اور جنت میں اللہ تعالیٰ کی نیندیں ہوں گی، کھانے پینے رہنے کی، اور پیغمبر کی زیارت ہوگی، بڑی نعمت. اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی تو بڑی نعمت ہوگی.